اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، ماہ شعبان کا مبارک چاند نظر آنے سے پہلے جو بندہ ٹوٹے دل، نم آنکھوں اور کامل یقین کے ساتھ اس سورت کو صرف 7 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اس کی تقدیر کے بند تالے خود بخود کھلنے لگتے ہیں۔ رزق کے وہ دروازے کھلتے ہیں جن کا اسے کبھی گمان بھی نہیں ہوتا، اور پریشانیوں کی سیاہ راتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور رحمت اس طرح برستی ہے کہ آنسوؤں میں شکر کے سجدے شامل ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ماہ شعبان وہ مقدس مہینہ ہے جو رمضان کی تیاری، مغفرت اور قرب الہی کا پیغام لے کر آتا ہے، اور اس میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ قسمت جاگ اٹھتی ہے اور ایسا مال و برکت نصیب ہوتی ہے کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، رجب کے مہینے کے دن اب تقریباً گنے جا چکے ہیں، اور ہم تیزی سے اس عظیم مہینے کی طرف بڑھ رہے ہیں جسے شعبان المعظم کہا جاتا ہے۔ وہ مہینہ جو رمضان کی آمد کا پیغام لاتا ہے، وہ مہینہ جس میں اعمال آسمانوں کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، وہ مہینہ جو رحمت، مغفرت، قبولیت اور نصیب کے فیصلوں کا مہینہ ہے۔ ناظرین، شعبان کوئی عام مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ مقدس وقت ہے جب رب کریم اپنے بندوں کو پکار پکار کر معاف کرتا ہے، جب ٹوٹے ہوئے دل جوڑے جاتے ہیں اور بگڑی ہوئی تقدیریں سنوار دی جاتی ہیں۔ جس کے نصیب بکھر چکے ہیں، جس کی تقدیر روٹ چکی ہے، جس کے گھر میں غربت نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، جس کا کاروبار بند ہو چکا ہے، جس کی محنت کا کوئی پھل نہیں مل رہا، جس کے گھر میں سکون کا نام و نشان نہیں ہے، جن گھریلو جھگڑوں نے برسوں سے جان نہیں چھوڑی، جن مسائل نے راتوں کی نیند اور دن کا چین چھین لیا ہے، ایسے تمام مجبور، تھکے ہوئے، روئے ہوئے بندوں کے لیے شعبان کا چاند ایک نئی امید بن کر آتا ہے۔ ناظرین، شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اس قرآنی سورت کو صرف 7 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ پھر رب کریم سے جو مانگو گے وہ اپنے محبوب کے صدقے رد نہیں کرے گا۔ یاد رکھیے کہ شعبان وہ مہینہ ہے جس کا انتظار آسمان بھی کرتا ہے، زمین بھی کرتی ہے، اور وہ خوش نصیب بندہ بھی جو چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ بھائیوں اور بہنوں، ہم سب حضور کے دیوانے ہیں، اور آج حضور کے انہی دیوانوں کے لیے میں ایک ایسا روحانی قسمت کو جگا دینے والا وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ جسے پڑھتے ساتھ ہی اللہ کریم بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ قرآنی سورت پڑھتے ہی اللہ بیٹھے بیٹھے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ وظیفہ مکمل ہوتے ہی برسوں سے لگے ہوئے تقدیر پر بند تالے کھل جاتے ہیں، نصیب جاگ اٹھتا ہے، اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، اور زندگی کا رخ بدل جاتا ہے۔ یہ وظیفہ فوری اثر کرتا ہے، فوری حاجات پوری کرتا ہے، فوری پریشانیوں کا خاتمہ کرتا ہے، فوری طور پر تنگ دستی کو خوشحالی میں بدل دیتا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ شعبان کا مہینہ آنے سے پہلے اس کی زندگی بدل جائے، جو چاہتا ہے کہ شعبان کا چاند اس کے لیے رحمت بن کر طلوع ہو، جو اپنے گھر میں سکون، برکت، رزق کی فراوانی، اولاد کی نعمت، بے روزگاری سے نجات اور ہر قسم کے مسئلے سے خلاصی چاہتا ہے، وہ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے اس سورت کو صرف 7 بار ضرور پڑھ لے۔ بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیے کہ جب شعبان کا مہینہ آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ اللہ کی خاص نظر کرم، برکتیں، رحمتیں اور فیصلے لے کر آتا ہے، اور واقعی بڑا خوش نصیب ہے وہ بندہ جو شعبان سے پہلے اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، جو شخص شعبان سے پہلے اللہ کو منا لیتا ہے، اللہ اسے اپنا لاڈلا بنا لیتا ہے۔ پھر شعبان کے مہینے میں وہ جو مانگتا ہے اسے مل کر رہتا ہے۔ وہ ضد کے ساتھ مانگے تب بھی رب کریم عطا فرماتا ہے، اور جو بندہ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کو غفلت میں گزار دیتا ہے، وہ خود اپنے نصیب پر ظلم کرتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ نیا چاند نکلتے ہی انسان کی تقدیر میں بڑا فرق آتا ہے، کوئی اوپر جاتا ہے اور کوئی وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ نئے چاند کے ساتھ نئی زندگی شروع کرنا چاہتے ہیں، ایسی زندگی جس میں نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، نہ ذلت اٹھانی پڑے، تو شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اس قرآنی سورت کو 7 بار لازمی پڑھ لیں، کیونکہ جس گھر میں شعبان سے پہلے یہ سورت 7 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، شعبان کا چاند نظر آتے ساتھ ہی اللہ تعالی وہاں رحمت کی بارشیں برساتا ہے، اس انسان کی حاجتیں پوری کرتا ہے، رزق کے خزانے کھول دیتا ہے۔ ناظرین،
یہ دن بڑے خاص، بڑی قبولیت والے ہیں، بڑی عظمت اور برکت والے ہیں، تو خدارا دنیا کے تمام کام چند منٹ کے لیے چھوڑ کر شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے اس صورت کو صرف 7 مرتبہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، نماز فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، جب چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بس ایک بات یاد رکھیے گا کہ شعبان کے چاند کی خبر سننے سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، کیونکہ یہی وہ لمحات ہیں جو انسان کی زندگی بدل دیتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، پوری توجہ کے ساتھ جان لیجئے کہ یہ بابرکت وظیفہ آپ نے کیسے ادا کرنا ہے، اور کون سی باتیں ایسی ہیں جن کا خیال رکھا تو قسمت پلٹنے سے انشاءاللہ کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن اس سے پہلے آپ سبھی سے ایک گزارش ہے کہ ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدت سے، محبت سے کمنٹ باکس میں پیارے آقا کے لیے ضرور لکھ دیجئے، تاکہ خیر و برکت ہو، دوسروں کو بھی ترغیب ہو، اور مجھے اور آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے۔ تو آئیے ناظرین، جان لیجئے کہ عمل کیا ہے ماہ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے یا چاند کی خبر سننے سے پہلے کسی بھی دن، کسی بھی نماز کے بعد باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، اور اگر کسی مجبوری میں مصلی میسر نہ ہو تو چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ نیت کو دیکھتا ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے دل کو دنیا سے ہٹا کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف متوجہ کر دیجئے، اور 3 مرتبہ درود پاک پڑھیے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، جو کہ سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ بابرکت درود پاک ہے۔ یاد رکھیے کہ درود پاک محض الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ عمل ہے جو بندے اور رب کے درمیان پل بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے، اور جو شخص کثرت سے درود پڑھتا ہے اس کی پریشانیاں ایسے ختم ہوتی ہیں جیسے اندھیری رات میں سورج نکل آئے۔ تو آئیے حصول برکت، مغفرت اور قبولیت کی نیت سے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی، کہ شاید یہی وہ لمحہ ہو جس میں آپ کی زندگی کا فیصلہ ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد اب وہ لمحہ آتا ہے جہاں دل کے فیصلے آسمانوں تک پہنچتے ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اور دل ہی دل میں خاموشی سے آنکھیں بند کر کے اپنے مقصد کی نیت کریں، کیونکہ آج جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، ماہ شعبان کا چاند نکلتے ہی اللہ کے حکم سے وہ مقصد انشاءاللہ پورا ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں تو گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں تو گاڑی مانگ لیں، نوکری کی فکر ہے تو نوکری مانگ لیں، شادی کی رکاوٹ ہے تو شادی کی نیت کر لیں، قرضوں نے کمر توڑ رکھی ہے تو قرض سے نجات کی نیت کر لیں۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، جتنا مرضی ناممکن لگے، اللہ والوں کا کہنا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ پڑھتے ہی، یہ عمل کرتے ہی ناممکن مقصد بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ہی آپ اپنے مقصد کی نیت کریں تو فوری طور پر آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے۔ ناظرین، اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی بھی اہم کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتا ہے تو اس کام سے ہر طرح کے زمینی اور شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، چاہے وہ نظر بد کے ہوں، حسد کے ہوں، جادو کے ہوں یا جنات کا اثر ہو۔ ماہ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے،
نیا مہینہ شروع ہوتے ہی اس کی زندگی کا ایک نیا باب کھل جاتا ہے۔ ایسی زندگی جس میں نہ دکھ باقی رہتے ہیں، نہ پریشانیاں رہتی ہیں، نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، نہ کسی کے آگے جھکنا پڑتا ہے۔ سوچیں اس سے بڑھ کر ایک انسان کو اور کیا چاہیے؟ جس کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھی جاتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر شامل ہو جاتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت آ جاتی ہے، اس میں اللہ کی حفاظت آ جاتی ہے، اور پھر اس انسان کی زندگی آسان ہونے لگتی ہے، راستے خود بخود کھلنے لگتے ہیں، کامیابی قریب آ جاتی ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ وظیفہ دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا پھر تسبیح کے دانوں پر 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے اسی ترتیب اور اسی گنتی کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان جذبات میں آ کر کم یا زیادہ پڑھ جاتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم گن کر 21 مرتبہ ہی پڑھیں، اور جب آپ 21 مرتبہ پڑھ رہے ہوں تو اپنے دل میں جو بھی خواہش ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، خاموشی سے اللہ کے سامنے رکھتے جائیں۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ جیسے آپ کا دل ہلکا ہو رہا ہے، دماغ کو سکون مل رہا ہے، دل کی بے چینی ختم ہو رہی ہے، اور یوں لگے گا جیسے آپ واقعی اپنی تنگدستیوں اور پریشانیوں سے باہر نکل رہے ہیں۔ اور ناظرین، تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کو راضی کرنا کتنا آسان ہے، اور افسوس کہ ہم میں سے اکثر لوگ نہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ دل سے اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو ناظرین، پہلے نمبر پر 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل پڑھنے کے بعد دل کو اور زیادہ حاضر کر لیں، کیونکہ اب جو دوسرا عمل آپ کو بتا رہا ہوں وہ ایسا وظیفہ ہے جو قرآن پاک کا دل ہے، اور وہ قرآنی صورت ہے جسے اہل علم نے سورۃ الشفاء کہا ہے، جسے ام الکتاب کہا ہے، جسے کامیابی، رزق، شفا اور قبولیت کا راز کہا ہے۔ وہ عظیم، وہ مقدس، وہ دلوں کو بدل دینے والی سورت سورۃ الفاتحہ، جسے الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے، جو قرآن پاک کی پہلی سورت ہے اور جس کے بغیر نماز بھی مکمل نہیں ہوتی۔ اب ذرا ٹھہر کر ادب اور محبت کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت سماعت فرمائیں، کیونکہ ناظرین، یہ وہ کلام ہے جو آسمانوں کے بھی دروازے کھول دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اکابرین امت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کھانا کھاتے وقت زبان سے کچھ نہ بولے، بس کھاتا رہے اور دل ہی دل میں 7 بار سورۃ الفاتحہ پڑھتا رہے، تو وہ کھانا نور بن جاتا ہے، وہ کھانا شفا بن جاتا ہے۔ تو سوچئے، جس سورت کا یہ کمال ہو تو اس کا اثر زندگی پر کیا ہوگا؟ ناظرین، سورۃ الفاتحہ کے معجزات اور اس کے کمالات، اس کی برکتیں اگر بیان کرنے بیٹھ جاؤں تو یہ گفتگو ختم نہ ہو۔ بس اتنا یاد رکھیے کہ ماہ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو 7 بار ضرور پڑھنا ہے۔ 7 کا عدد خود ایک بڑی نشانی ہے۔ 7 دن، 7 آسمان، 7 زمینیں، اور جب آپ شعبان سے پہلے 7 بار سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو اللہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ مجھے کبھی کسی وظیفے سے فائدہ نہیں ہوا، میری دعائیں نہیں قبول ہوتی، ایسے لوگ بس ایک بار شعبان کا چاند نکلنے سے پہلے اس ایک سورت کو 7 بار پڑھ کر، ہاتھ اٹھا کر، ضد کر کے اللہ سے مانگ کر دیکھیں۔ رب کریم فرماتا ہے کہ بس مانگنے والا ہونا چاہیے، پھر عطا کرنے میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ جلدی جلدی پڑھ لیا جائے، بلکہ محبت، یقین اور عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ شکر بھی ہے، سورۃ الفاتحہ صراط مستقیم کی دعا بھی ہے، اور سورۃ الفاتحہ اللہ کو راضی کرنے، اللہ کو منانے اور اللہ کے قریب ہو جانے کا ایک ایسا راز بھی ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔
مگر آج یہ راز آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو دوسرے نمبر پر 7 بار سورۃ الفاتحہ مکمل پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے نمبر پر آخری وظیفہ جو پڑھنا ہے، یہ وہ وظیفہ ہے جہاں غربت دم توڑ دیتی ہے اور رزق زندہ ہو جاتا ہے۔ اب جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے، اور وہ عظیم نام یا غنیو ہے۔ یا غنیو، وہ نام جو فقیر کو بھی بادشاہ بنا دیتا ہے۔ یا غنیو، وہ نام جو غیب سے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یا غنیو، وہ نام جو نسلوں سے چلی آ رہی غربت کی زنجیروں کو توڑ دیتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ میرا روزگار نہیں چلتا، جو کہتا ہے کہ محنت بہت ہے مگر برکت نہیں ہے، جو کہتا ہے ہم برسوں سے تنگی اور محرومی میں جی رہے ہیں، ایسے تمام لوگ ماہ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد یا غنیو کا وظیفہ پڑھ لیں، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو یا غنیو پڑھ لیتا ہے اس پر نظر خاص ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ پر اللہ کی خاص نظر کرم ہو جائے، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے حالات بدل جائیں، تو یا غنیو کا یہ وظیفہ پڑھ لیجئے، کیونکہ بھائیوں اور بہنوں، یہ اللہ کریم کی وہ صفت ہے جس کے بارے میں اللہ خود فرماتا ہے کہ میں جب چاہوں جسے چاہوں غنی کر دوں، اور جب چاہوں جسے چاہوں فقیر کر دوں۔ اور اللہ یہ بھی فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے، کوئی قرآنی عمل پڑھتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس بندے کو خالی ہاتھ لوٹا دوں۔ بھائیوں اور بہنوں، ہماری نیت میں کمی ہو سکتی ہے، ہمارے پڑھنے میں کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی عطا میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ تو تیسرے نمبر پر آپ نے یا غنیو کا یہ وظیفہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح مکمل یا غنیو کی پڑھنی ہے۔ اللہ والوں نے فرمایا ہے کہ جب انسان کے دونوں کندھوں پر موجود فرشتے اللہ کے حضور نامہ اعمال پیش کرتے ہیں تو اللہ پوچھتا ہے کہ بتاؤ آج میرے بندے نے کیا کیا؟ نیکی والا فرشتہ عرض کرتا ہے کہ یا اللہ آج اس نے یا غنیو پڑھا ہے۔ بدی والا فرشتہ بھی یہی کہتا ہے کہ یا اللہ اس نے آپ کی صفت یا غنی کا ذکر کیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہو گیا ہوں۔ یا غنیو پڑھ کر اس بندے نے جو بھی جائز حاجت مانگی ہے جا کر اس کی حاجت پوری کر دو۔ تو ناظرین، یہ ہے ماہ شعبان کی آمد کی وہ خاص قبولیت والی گھڑیاں کہ جن میں اللہ خوش ہوتا ہے، اور جب اللہ خوش ہوتا ہے اس وقت اللہ سے جو مانگو گے انشاءاللہ مل جائے گا۔ جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو، کیونکہ شعبان کا چاند آپ کے لیے خوشیاں، خوشحالیاں، رحمتیں اور برکتیں لے کر آ رہا ہے۔ بس ایک آخری بات یاد رکھنی ہے کہ ناظرین، دنیا جہان کے تمام کام ایک طرف رکھ کر شعبان کا چاند دیکھنے سے پہلے، یہ چاند کی خبر سننے سے پہلے یہ تینوں اعمال 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، 7 بار سورۃ الفاتحہ اور ایک تسبیح یا غنیو اسی ترتیب اور اسی یقین کے ساتھ ضرور پڑھ لیں۔ انشاءاللہ آپ خود گواہی دیں گے کہ اللہ جب دیتا ہے تو کیسے دیتا ہے۔ ناظرین کرام، ذرا پورے عمل کو دل میں بٹھا لیں تاکہ کوئی کمی، کوئی کوتاہی نہ رہ جائے، کیونکہ اب ہم اس بابرکت عمل کے اختتام کی طرف آ رہے ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے 7 بار سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ نے 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح مکمل یا غنیو کی پڑھنی ہے۔ اور جب آپ یہ تینوں اعمال اسی ترتیب، اسی یقین کے ساتھ مکمل کر لیں تو آخر میں دوبارہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک ضرور پڑھنا ہے، وہی درود پاک جو آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا۔ اور جیسے ہی آپ درود پاک پڑھ لیں گے آپ کا عمل پورا ہو جائے گا۔ اب ناظرین، اپنے ہاتھ اٹھائیے اور دل کی گہرائی سے آنکھوں کی نمی کے ساتھ اللہ کریم سے دعا مانگیے، اور یقین رکھیے یہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے، یہ ایسا طاقتور عمل ہے کہ اس کے بعد مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے نہ صرف مالی تنگدستی کو دور فرماتا ہے بلکہ ایسی خوشخبری عطا کرتا ہے جس کا بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بس ایک شرط ہے کہ یہ وظیفہ اللہ کی ذات پر مکمل یقین،
کامل بھروسے، ایمانداری اور پوری یکسوئی کے ساتھ پڑھا جائے۔ آپ جس بھی مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں گے، رزق کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، شادی کے لیے، اولاد کے لیے، سکون قلب کے لیے، وہ انشاءاللہ مقصد ضرور پورا ہوگا انشاءاللہ۔ آخر میں ایک دعا ہے کہ یا اللہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا وہ بھی عطا فرمائے، جو مانگنا بھول گئے وہ بھی اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک انتہائی طاقتور صفاتی نام یا غنیّو کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔